الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. محترم اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام اور اس محفل میں شریف طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گزارشات کا موضوع عصر حاضر کے فتنے اور علماء امت کی ذمہ داریاں ہیں. قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کتنا اہم اور عظیم الشان ہے، جس کی عظمت کو رب ذوالجلال نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرما کر آشکارا کیا. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرما کر عامت الناس پر فوقیت دی. فاسألوا اہل الذکر کہہ کر اہل دنیا کی، اہل علم کی طرف محتاجی ظاہر کی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فرما کر اعلان کر دیا کہ اس علم دین کے لیے انتخاب بھی خود خدا ہی کرتا ہے. حضرات علماء کرام، آج کے اس پوری فتن دور میں ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ پر ہر طرف سے کفر کی الغار ہے، مغربیت کا طوفان ہے، عیسائیت کی تبلیغ ہے، میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہیں، فرقہ وارث کے زہریلے ناگ ہیں، لسانی، قومی اور وطنی تعصبات کی آگ ہے. یہاں سے لے کر بیت اللہ تک حملوں کے عملی منصوبے ہیں. فلسطین سے کشمیر تک کلمہ گو انسانوں کے خون کی طویل لکیریں ہیں. نوجوان نسل کی دین سے دوری اور مذہبی روایات سے بغاوت ہے. قوموں کے نام پر جماعتیں ہیں، علاقائی کے نام پر گروہ ہیں. اس نازک صورتحال میں میں اپنی ذمہ داری کے متعلق میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ سے کہوں، نہیں میں براہ راست اللہ کی کتاب سے پوچھتا ہوں. اللہ کی کتاب نے جواب دیا، تمہاری پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے یہ تفقہوا فی الدین کہ تم دین میں اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرو کہ اس کی کلیات و جزئیات تمہاری لوگ زبان ہو. اگر باطل انکار حدیث کی صورت میں سامنے ہو تو تم منکرین حدیث کے لیے تلوار بے نیام بن کر مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث مفتی ولی حسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نظر آؤ. اگر باطل عقائد باطلہ اور بدعت کی صورت میں سامنے ہو تو تم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نظر آؤ، محدث العصر علامہ بندوری کی صورت میں نظر آؤ، تاکہ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے نہتے ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہو ان کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کی عظیم ذمہ داری جو قرآن کریم نے ذکر کی وہ یہ ہے: وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ تعلیم کے ایام میں اپنی توجہ کو ہر طرف سے کاٹ کر صرف علم ترقی کے لیے جدوجہد کریں، لیکن حصول علم کے بعد جب اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنی قوم کی طرف جائیں تو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ کی شاہراہ پر چلتے ہوئے ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کے زیور سے آراستہ ہو کر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا مصداق بن کر جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل پیرا ہو کر درد دل کے ساتھ پیغمبرانہ طلب کے ساتھ اعلان کرے جو پیغمبر علیہ السلام نے خاران کی چوٹی سے کیا تھا: اے لوگوں، نار جہنم کی طرف پروانوں کی طرح لپک کر جانے والے انسانوں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. حضرات علماء کرام، اپنے کنبے اور قبیلے
فرمائیے معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کریں، امت کے ہموڑ پر رہنمائی کریں۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، فتنے یہ اٹھے ہیں ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے، یہ بلائیں آئی ہیں تم سب کو جگانے کے لیے، یہ بلائیں آئی ہیں تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے، تم ہو دین محمد کے لیے ماں، یاد کرو تم ہو علماء، تم ہو علماء، اے علماء یاد کرو، اے علماء یاد کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔